کہ آپ کے ساتھ کی نشست ہو پائے. یہ فرمائیے گا راجہ صاحب کہ ظاہر ہے میں پہلے اسپیکر صاحب بات کا آغاز یہاں سے کرنا چاہتی ہوں کہ کل ایک بہت اہم فیصلہ آیا. یوم تاسیس میرا بڑا پرائمری فوکس ہے, میں اس کے اوپر ایٹ لینتھ بعد میں آؤں گی, لیکن آپ کا ریئیکشن اس پہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کے پچھلے الائز رہے ہیں جسٹ سم منتھس اگو, اور نواز شریف صاحب باقاعدہ بری ہوئے ہیں, باعزت بری, ان کا اکویٹل ہوا ہے ایون فیلڈ پورے اس ریفرنس سے جس کے اوپر غالباً کئی سال کی ایک تکلیف اور سزائیں انہوں نے دیکھیں. کیا تاثر ہے؟ از اٹ یہ کہ نیب نے اپنا جو اس کے اوپر جو ایک فوکس تھا وہ اٹھا لیا, اس وجہ سے ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ یا جو معزز عدالتیں ہیں ان کے پاس چوائس نہیں تھی؟ آپ کا انیشل ریئیکشن کیا ہے اس پہ؟ منہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہماری سیاست کا ایک المیہ ہے. شاید اب بہت کم ملک رہ گئے ہیں جن میں یہ معاملات اس طرح چلتے ہیں, اور ہے تو یہ بدقسمتی کی بات کہ سیاستدانوں کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا, ان کے چہرے خراب کرنا, ان کو اذیت کا شکار کرنا صرف پولیٹیکل مینوورنگ کے لیے, تو اس سے ملک کا جہاں سیاستدان کا تو نقصان ہوتا ہے, اس کی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے, وہاں ملک کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. ابھی کل کی بات ہے تو میں اب کیا, میں تو خود کنفیوزڈ ہوں. مطلب ہے کہ اب اگر اس وقت کیا کسی کو پڑی تھی کوئی اتنا زبردست لکھے کہ یہ سسیلین مافیاز ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے, دنیا جہان کے الزامات, دنیا جہان کا گند جو ہے پھینک دیا گیا. اس سے پہلے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پر دنیا جہان کا جو ہے وہ الزامات لگا دیے. آصف علی زرداری صاحب کو 12-13 سال جیل میں گزار دیا. لہٰذا ایک لمبی داستان ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو جو تھے ایک نہ کردہ گناہ میں پھانسی کے پھندہ جھول گئے, اور ہمارے جیسے کئی لوگوں کو کریکٹر اسیسینیشن کا سامنا کرنا پڑا, الزامات کی بچھاڑ. ہوتا یہ ہے کہ بس ایک آدمی پر 150 الزامات لگا دو, پھر وہ بیٹھا رہے دیکھتا رہے, ٹیلی ویژن پر چل رہا ہے, اور وہ جواب دیتے جو ہے یا تو اگلی دنیا میں چلا جائے گا یا یہی کوئی کنارہ کش ہو جائے گا. لیکن یہ پریکٹس اب ختم ہونی چاہیے. اگر ہم نہیں کریں گے نا, اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس طرح کے معاملات کو ختم کیے بغیر ہم پاکستان کو ترقی دے لیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم یہ ایک ایسا خواب دیکھ رہے ہیں جس کی تعبیر نہیں ہونی. یہ میں سچائی کی بات کروں, وہ کوئی ہو, میرا مخالف ہو, میری اپنی جماعت ہو, ہمارا حمایتی ہو نہ ہو, لیکن دیکھیں نا ایک نظام کو اگر آپ نے چلانا ہے تو اس کو کس اسپرٹ کے ساتھ, کس روح کے ساتھ چلا رہے ہیں. یہی تو میں کہتا ہوں نا, پھر قوم کیا کرے گی, ایک عام آدمی کیا سوچتا ہے. پیمانہ آپ گویا سیم رکھنا چاہتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی ہو. اگر تو کسی نے جرم کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, اور اگر سزا آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اس کو وقتی طور پر ہم نے بدنام کر دینا ہے, کریکٹر اسیسینیشن کرنی ہے, اس کو سیاسی طور پر کمزور کر دینا ہے, اور اس کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کر دینی ہیں, اور پھر جو بھی دیکھا ہو جائے گا 2-3-4-5 سال کے بعد, وہ اور بات ہے. لیکن اگر آپ ایک چیز کو لے کے چلتے ہیں, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی جرم ہوا ہے اور پھر جرم کی جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے, خواہ وہ کوئی بھی ہو, کوئی چھوٹا ہو, بڑا ہو, لیڈر ہو, فالوور ہو, جو بھی ہو. لیکن یہاں پچھلے 50 سال سے جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے چلتا آ رہا ہے, اور بغیر پیپلز پارٹی کے. پیپلز پارٹی کو پتہ نہیں کیوں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی آج یہ, کیونکہ آج 30 نومبر ہے تو اس حوالے سے مجھے بہت یاد آ رہی ہے کیا قصور تھا ان کا. بعد میں سپریم کورٹ کے خود ججز اعتراف کر رہے ہیں کہ اٹ واز اے جوڈیشل مرڈر. جوڈیشل مرڈر کہہ کے مخاطب کیا گیا. بالکل اور صحیح. دیکھیں آج تک جس جرم میں ان کو سزا دی گئی, پاکستان کی تاریخ میں کسی شخص کو میرا خیال ہے 2 سال جیل بھی نہیں ہوئی, اور ان کو پھانسی دے دی گئی. مجھے یاد پڑتا ہے بہت بھرپور خراج تحسین ماشاءاللہ پارلیمنٹ نے بھی دیا تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو, اور ظاہر ہے یہ ایک بہت تلخ یاد ہے. شاید یہ سب سے برا سکار ہے اسپیکر صاحب ہماری سیاسی تاریخ پہ. لیکن یہ فرمائیے گا کہ اس کا ایک دوسرا زاویہ بھی اگر میں آپ سے عرض کر سکوں, یہ بھی کہتے ہیں دیکھیں سر, آپ نے ان مائی آل آنیسٹی اینڈ کینڈیڈ اوپینینس آپ نے ایک پورے ٹرائل کا سامنا کیا, اور آپ کے اوپر انہوں نے انویسٹیگیشنز میں یا اسکروٹنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, اینڈ دین یو ور گیون دا کلین چٹ.
لیکن دوسری طرف اگر میں اس کا موازنہ ہی کر رہی ہوں، اور آپ چونکہ کہہ رہے ہیں، اور یہ بہت خوشائند بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مخالف ہوں، آپ کے حمایتی ہوں، سب کے لیے پیمانہ ایک ہونا چاہیے. دوسری طرف نواز شریف صاحب باقاعدہ اس کی سزا کاٹ چکے ہیں، جیل جا چکے ہیں، کنوکشن ہو چکی ہے گویا، اور پھر اس کے بعد ان کو یہ ایکویٹل ملا ہے. تو بلاول صاحب کی وہ جو بات جو وہ پچھلے کافی مرتبہ دہرا چکے ہیں، وہ کہتے ہیں شاید اسٹیج سیٹ ایک شخص کے لیے ہی کیا جا رہا ہے. کوئی ایسا تاثر ہے آپ کے ذہن میں اسپیکر دیکھیں نواز شریف صاحب کو اس سے پہلے بھی کنوکشن ہوئی تھی جی درست ہائی جیکنگ میں درست مشرف کے زمانے میں، اس پہ بھی پھر ان کا ایکویٹل ہی ہوا تھا. ہوں اب میں کیونکہ میں نے اب فیصلے کو میں نے پڑھا نہیں ہے اس طرح، اس کی تفصیلات میرے سامنے اتنی نہیں ہیں، لیکن میں ایک اور اینگل سے بات کر رہا ہوں Please. وداؤٹ گوئنگ انٹو میرٹس اینڈ ڈی میرٹس آف اے کیس. میں کہتا ہوں کہ یہ ایک دن ایک بندہ وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کو بہت عزت ہوتی ہے، اس دیکھیں نا بہت اسٹیچر اگر ہوتا ہے. اب یہاں تو میں سمجھتا ہوں سب سے جو ایک مذاق بن گیا ہے کہ ایک پرائم منسٹر جو ہے اس کو اسی وقت اٹھاؤ، ہتکڑیاں لگاؤ، یہ کرو، کسی کو پھانسی لگاؤ، کسی کو یہ کرو. میں کہتا ہوں کہ اب دیکھیں نا، اب سب ہم لوگ ایک پیج پر نظر آ رہی ہے، پوری قوم، ادارے بھی بیٹھ کے ہیں کہ بھائی اس ملک کو معاشی میدان سے کس طرح بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، اور یہ بڑا خوشائند بات ہے. لیکن ایک روٹ کاز جو ہے نا اس کو پہلے ایڈریس کر لینا چاہیے، یا اس کی طرف دھیان دے لینا چاہیے کہ جب تک معاشرے میں یہ اس طرح کے معاملات ہوتے رہیں گے. دیکھیں نا، یا تو اس وقت سپریم کورٹ کے ججز لکھتے ہیں، اس وقت کا چیف جسٹس جو ہے وہ کہتا ہے دس از اے سسیلین مافیا. جی جی گاڈ فادر سے بھی انسپریشنز دیکھیں لی. میں آج تک اس بات کو ہضم نہیں کر رہا. یقین کریں ایک شخص کے لیے آپ کے پاس کیا شواہد تھے؟ اگر کوئی شواہد تھے تو وہ آج کدھر کے ہیں؟ اور شواہد تھے بھی تو آپ ان کو اس انداز میں شاید آپ نہ لکھ کے آپ کیوں لکھتے ہیں ایسے؟ اظہار خیال کرتے. دیکھیں نا، یہ تو ایسے ہے جیسے کہ آپ فلمی ذاتی ڈائیلاگز کا طور پر سہارا. کسی سے بڑے نفرت کرتے ہیں، اور آپ کتاب میں ڈھونڈ رہے ہیں، مثالیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور آپ کوئی ایسے ایسے الفاظ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جتنی اس کی تضحیق ہو سکے کر دو. جی جی اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ میں کوئی نہ تو میاں نواز شریف صاحب کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، نہ میں کسی کے اگینسٹ. آپ نے ایک سوال کیا، اس کے تناظر میں بات ہو رہی ہے، اور وہ اللہ کا بھی یہی بات ہے کہ بات جو کرنی ہے وہ آپ نے اپنی عقل اور سمجھ کے تحت ہی کرنی. ہو سکتا میں غلط کر رہا ہوں، لیکن یہ وہ معاملات ہیں جس نے ہمارے ملک کو بہت پیچھے دھکیل دیا. ہم جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں جان نہیں ہوتی، جو پالیسی بناتے ہیں اس میں جان نہیں ہوتی ہے، کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہوتی. میں قرض کروں اسپیکر صاحب، یہ جو نظام ہے جس کی طرف آپ بار بار اشارہ کر رہے ہیں، یہ سیاستدانوں نے ہی مل کر ٹھیک کرنا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے. نہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کیا دھرا ہی سیاستدانوں کا ہے. اچھا سیاستدان اگر ٹھیک ہو جائیں تو کس کی ضرورت ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں عمل دیکھیں دخل یہ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ بھی تو ہماری ہے نا جی. سیاستدان اکثر الزام انہی پہ ڈالتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کون ہے؟ اگر آپ فوج کو کہتے ہیں، بیوروکریسی کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں، تو یہ ہمارے بچے ہیں نا، ہمارے اپنے ہیں نا، پاکستانی ہیں نا، کوئی باہر سے تو نہیں آئے. جوڈیشری کون ہے؟ جوڈیشری بھی ہماری ہے. ہم نے یہ بھی جو ہم نے کر لی ہے نا تقسیم کے، ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنے کی ٹرائیکاٹمی آف پاور، تو یہ نا کہ وہ تو ایک ورکنگ آپ کی ایس او پی ہے نا کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے، میں نے کیا کام کرنا ہے، وہ تو آپ کو اس نے آئین نے دے دیا. اب اس کے علاوہ ہم بغیر وجہ کے ایک دوسرے کے خلاف سفارا بھی ہیں. اور وہ کبھی تو سیاستدان جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ فلاں جو ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گیا، کبھی کہتا ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا، کبھی کہتا ہے اس کے اوپر یہ ہو گیا، کبھی. دیکھیں اس سے یہ ہوا ہے کہ ہم نے اتنی اصطلاحیں جو ہیں وہ ایجاد کر لی ہیں سیاست میں، اور ایک الیکشن جیتنے کی خاطر، اور وہ ایک جھوٹے الزامات لگانے کی خاطر کسی کا چہرہ بگاڑ، جس میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انفارچونیٹلی بدقسمتی سے کوئی رکھ رکھاؤ نہیں ہے، کسی کا عزت احترام نہیں ہے. اب جو پچھلا دور گزرا ہے اس میں انہوں نے رہی صحیح کسر بھی نکال دی.